بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں الحاد یعنی ایتھزم کا جو فتنہ ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور یہ نوجوانوں کی جو سوچ ہے اور ان کے افکار کو تباہ کر رہا ہے۔ نوجوان جو ہے وہ اس فتنے سے غافل ہیں اور بڑے خفیہ طریقے سے یہ الحاد ان کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم 3 ایسے خفیہ راستوں کے حوالے سے نشاندہی کریں گے، یا یوں سمجھیے کہ ایسے چور دروازوں کا ذکر کریں گے کہ جن میں داخل ہونے کے بعد بلا آخر انسان الحاد کی تاریک وادی میں داخل ہو جاتا ہے، یا کم از کم انسان ملحدانہ سوچ رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے کون سے 3 خفیہ راستے ہیں، یا وہ کون سے چور دروازے ہیں کہ جن کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، یا جن کا جاننا ایک نوجوان کے لیے بڑا ضروری ہے؟ ناظرین کرام، ان 3 راستوں میں سے جو پہلا خفیہ راستہ ہے جو ہمیں الحاد کی طرف لے جاتا ہے وہ ہے آزاد خیالی۔ یاد رکھیے، یہ آزاد خیالی، جس کو لبرلزم بھی کہا جاتا ہے، یہ انسان کو الحاد کی طرف راغب کرتا ہے، انسان کی سوچ ملحدانہ بناتا ہے۔ جو انسان آزاد سوچتا ہے تو اس کے نزدیک مذہب جو ہے وہ ایک قید ہے، اس کو نکاح قید لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہومو سیکچولیٹی ہونا چاہیے، جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے، میرا جسم میری مرضی کی آزادی ہونی چاہیے۔ تو جس انسان کا جو مائنڈ ہے وہ لبرل ہوگا یا آزاد خیال ہوگا، وہ اسلام اور اسلام کے احکامات کو پابندی سمجھے گا، قید سمجھے گا۔ اور جب انسان آزاد خیال ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسلامی احکامات سے دور ہوتا ہے، اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ جب وہ اسلامی احکامات سے آزاد ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اسی طرح پردے کی پابندی، اور اسی طرح مرد عورت کا اختلاط وغیرہ، جب اس طرح کے اسلامی احکامات سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو انسان سب سے پہلے اسلامی احکامات سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ پھر اسلامی احکامات سے بیزار ہوتا ہے تو پھر وہ اسلام مذہب سے بیزار ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے اس میں بڑی قید ہے، لوگوں پر بڑی پابندیاں کی جاتی ہیں، خواتین پر بڑی پابندیاں ہیں، مردوں پر بڑی پابندیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روک ٹوک کی جاتی ہے، تو پھر وہ مذہب اسلام سے بیزار ہوتا ہے۔ جب مذہب اسلام سے بیزار ہوتا ہے تو پھر مزید وہ آزاد خیال ہوتا ہے، اور پھر بالآخر وہ پوری کائنات کے خالق خدا کا انکار کر کر ملحد بن جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کو ملحد بنانے والی جو سوچ ہے وہ آزاد خیالی ہے، لبرلزم ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایتھزم کا جو دوسرا چور دروازہ ہے، دوسرا خفیہ رستہ ہے جو ہمیں الحاد کی طرف لے جاتا ہے، یا کم از کم انسان کی سوچ ملحدانہ ہو جاتی ہے، وہ ملحد نہ صحیح تو نیم ملحد ضرور بن جاتا ہے، تو اس کا جو دوسرا چور دروازہ ہے وہ ہے صحابہ کرام، اور اسی طرح پھر چلتے چلتے علماء کرام پر طعن و تشنیع کرنا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس دین اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کا ذمہ صحابہ کرام پر تھا، اس کے بعد پھر فقہاء کرام، محدثین، اور ہوتا ہوتا آج کے علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہے، جو اپنی ذمہ داری وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک ٹولہ ایسا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں کو اس طبقے سے یعنی صحابہ کرام سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان اس میڈیم سے بیزار ہوگا جس میڈیم سے اسلام ہم تک ہو کر پہنچا ہے، تو پھر انسان ہر چیز کے اندر شک کا جو ہے وہ شکار ہو جائے گا۔ جب وہ یہ سمجھے گا کہ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ تھے تو وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے خود سے جمع کیا ہو اور یہ الہامی کتاب نہ ہو۔ جب وہ صحابہ کے بارے میں شک پیدا کریں گے تو انسان کی سوچ میں یہ بھی شک آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حدیثیں جھوٹی ہوں، صحابہ نے اپنی طرف سے گڑھ دی ہوں۔ تو یہ بھی یہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات پھر چلتے چلتے آگے جب بڑھے گی، پھر تمام محدثین پر شک جائے گا، تمام فقہاء کرام پر شک
ہوگا۔ اور یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آزاد خیال شخص اور ہر دین بیزار شخص سب سے پہلے علماء پر تنقید کرتا ہے، ان سے بیزار ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ ہم پر پابندی بیجا لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے فتویٰ دیتے ہیں، اسلام میں کہیں پردے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں فلاں چیز کا حکم نہیں ہے، مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا غور کریں، جس طرح یہ انجینئر محمد علی مرزا کی ایک سوچ ہے کہ وہ لوگوں کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انسان سب سے پہلے علماء سے متنفر ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ دینی احکامات سے متنفر ہوں گے، پھر وہ دین اسلام سے متنفر ہوں گے، اور بلا آخر وہ پھر خالق کے کائنات اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھیں گے، جس کو ملحد کہا جاتا ہے، ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ایسے میڈیم کا انکار کرنا یا ان پر شک کرنا جن سے دین ہم تک پہنچا ہے، اگر ان کے بارے میں شک پیدا کر دیا جائے، یہ بھی انسان کو بلا آخر الہاد کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ میڈیم ہے صحابہ کرام کا طبقہ۔ تو یاد رکھیے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور آپ کے ان حضرات کے بارے میں ایسی کوئی بات، کمزور بات کرنا، یہ ہمارے عقیدے کے لیے بھی خطرناک ہے اور ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام عادل اور جنتی ہیں، یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اور آپ نے مکمل دین اور کے احکامات کی پیروی بھی کی اور بڑے احسن طریقے سے پوری دنیا میں دین کا پیغام کو عام کیا۔ ناظرین کرام، الہاد کی طرف لے جانے والا جو تیسرا خفیہ رستہ ہے اور تیسرا جو چور دروازہ ہے، وہ ہے جاہل صوفی۔ یہ جو جاہل صوفی ہوتے ہیں، یہ بظاہر تو دین کا لبادہ اوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ شریعت سے بیزار ہوتے ہیں، شریعت کے احکامات سے بیزار ہوتے ہیں، علم دین سے بیزار ہوتے ہیں، اور اہل علم یعنی علماء سے بیزار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا ایک ملحد علماء سے چڑ کھاتا ہے، چڑھتا ہے، اسی طریقے سے جاہل صوفی بھی علماء سے چڑھتے ہیں، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، دین پر چلنے کا، قرآن و سنت پر چلنے کا جو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ ان صوفیہ جاہل صوفی کو پسند نہیں آتی، اور یہی کام ملحدین کو بھی پسند نہیں ہے کہ کیوں دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے جاہل صوفی جو ہوتا ہے وہ علماء کے خلاف ہوتا ہے، دین کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز ہی طریقت ہے۔ اس نے ایک اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ طریقت سب کچھ ہے، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، نماز روزے ان پابندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی وہ بھی آزاد خیال ہوتا ہے، وہ شریعت کو پابندی سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ان پابندیوں سے آزاد ہوں، اور میں طریقت کی دنیا میں رہتا ہوں، میں حال کی دنیا میں رہتا ہوں۔ یاد رکھیے، طریقت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جب تک انسان شریعت پر عمل نہیں کرے گا، وہ طریقت کی رازوں کو، وہ طریقت کی راہ پر چل نہیں سکتا۔ تو یہ جو جاہل صوفی ہوتے ہیں، یہ بھی اصل میں آزاد خیال ہوتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہتے رہتے انسان سب سے پہلے اسلامی احکامات کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شریعت کچھ نہیں ہے، یہ احکامات بھی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ذہن بناتا ہے، تو اس طرح کے جعلی صوفی کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اسلامی احکامات سے دور ہوتے ہیں، پھر وہ دین سے دور ہوتے ہیں چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوتی، اور بلا آخر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے معاذ اللہ، اور بلا آخر وہ ایک حقیقی مالک کا، رب کا، اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جو ان کے لیے دین اور دنیا کو تباہ کرنے کا سبب ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کو الہاد کی طرف لے جانے والے 3 راستے ہیں۔ نمبر 1، آزاد خیالی۔ جب انسان لبرل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، آزاد سوچتا ہے، تو پھر سب سے پہلے وہ اسلامی احکامات سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو مذہب اسلام سے آزاد سمجھتا ہے، بلا آخر وہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا الہاد کا چور دروازہ ہے، وہ ہے صحابہ کرام، محدثین، فقہا اور علماء پر طعن و تشنیع کرنا، تنقید کرنا۔ جب اس طبقے پر کوئی تنقید کرتا ہے جس میڈیم سے دین ہم تک پہنچا ہے، تو جو لوگ ان کے بارے میں شک پیدا کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں اسلامی احکامات کے بارے میں بھی شک پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلط تبلیغ کی ہو سکتا ہے یہ قرآن صحیح نہ ہو سکتا ہے یہ حدیث صحیح نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے وہ دین سے دور ہوتے ہوتے بلا آخر
الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس تیسرا جو چور دروازہ ہے الہاد کا وہ ہے جاہل صوفی۔ یہ بظاہر دین کا لبادہ اوڑھتے ہیں، طریقت کو آڑ بناتے ہیں، لیکن شریعت سے بیزار ہوتے ہیں، اسلامی احکامات سے بیزار ہوتے ہیں، اور بالآخر یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین سے آزاد سمجھتے ہیں، دینی احکامات سے آزاد سمجھتے ہیں، یہ خود بھی ملحد بن جاتے ہیں یا نیم ملحدانہ سوچ ضرور رکھتے ہیں، اور یہی حال ان کے پیروکاروں کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔